الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد سرور ذوالجلال کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے، جو کائنات میں یکتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہی موت اور حیات کا مالک، وہی عزت اور ذلت عطا کرنے والا. نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. سب کچھ اسی کا ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے، اور اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمینیں، اور اس سے باہر نہیں ہے ان کی نگہبانی. اور وہی رب ہے بلند بڑائی والا. لاکھوں اور کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے ہمیں اپنے گھر میں اپنی یاد کی توفیق کو موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی دارین کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ اپنے بندوں میں سے دو خصلتیں رکھنے والے شخص کو بڑا پسند کرتا ہے. ایک اس کا وہ بندہ جو اس سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو ہر وقت پاک صاف ستھرا رہتا ہے. اور اسی لیے حضور علیہ السلام اکثر یہ دعا کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ اللہ جل مجدہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے کہ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، اور میرا حساب کتاب بھی توبہ کرنے والوں کے ساتھ کرنا. وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور مجھے پاک صاف ستھرا رہنے والوں کا ساتھ عطا فرما، اور کل روز قیامت بھی مجھے پاک صاف لوگوں کے ساتھ اٹھانا. یعنی یہ وہ دو کام ہیں جنہیں اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بارہا ان دو کاموں کی اپنی امت کو ترغیب دلائی. مفسرین اس آیت مبارکہ کے زیر مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ توبہ سے پہلے پاکی، طہارت، صفائی ضروری ہے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور دونوں بڑے اعتدال کے ساتھ
اور بڑی قوی دلائل کے ساتھ، اور دونوں باتیں بڑا وزن رکھتی ہیں حضور علیہ السلام نے جو بیان فرمائی۔ ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ یعنی جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، گویا وہ آدھا ایمان اپنا بچا لیتا ہے، باقی سارے کام اس کے آدھے ایمان کے اندر ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاک صاف ستھرا رہنا آدھے ایمان کا جزو ہے، یعنی آدھا ایمان ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی ایمان کے لیے شرط ہے۔ صفائی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، صفائی ہے تو سو ایمان ہے، یعنی شرط ہے یہ پاک صاف ستھرا رہنا ایمان کو حاصل کرنے کا۔ اگر ایک شخص اپنے لباس کا، اپنے جسم کا، اپنی روح کی صفائی کا خیال نہیں کرتا تو وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں مومن ہوں، کیونکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ طہارت کا لحاظ رکھے اور اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھے۔ پھر آگے صاحب علم فرماتے ہیں کہ طہارت تین طرح کی ہے، یعنی سیدھے الفاظ کے اندر ایک طہارت انسان کے لباس سے ہے، دوسری طہارت انسان کے جسم سے ہے، اور تیسری طہارت انسان کے روح کے ساتھ ہے۔ فرمایا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھے، لباس نیا ہو یا پرانا ہو، صاف ستھرا پاک صاف شفاف لباس ہو، دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا لباس ہو۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جسم انسان کا صاف ستھرا ہو، ہر طرح کی نجاست سے، غلاظت سے بالکل صاف ستھرا جسم ہو، یہ دوسری شرط ہے صفائی۔ پھر تیسری شرط بتائی گئی کہ انسان کا روح بھی بالکل صاف شفاف ہے۔ اب جسم کی صفائی سے مراد یعنی بالوں سے لے کر، آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلی تک، اس میں ناخن کاٹنا شامل ہے، اس میں داڑھی کے خط بنانا سنت طریقہ شامل ہے، زلفیں رکھی ہیں تو انہیں سنوارنا، ان کے خط بنانا، انہیں دھونا، کنگھی کرنا، یہ سارے کام سنتوں میں شامل ہیں۔ زیر بغل بال ہیں تو انہیں صاف کرنا سنت پہ شامل ہے، زیر ناف بال ہیں تو انہیں صاف کرنا حضور علیہ السلام کی سنت پہ شامل ہے، ناخن ہاتھ پاؤں کے ہیں تو انہیں کاٹنا حضور علیہ السلام کی سنت پہ شامل ہے، اور پھر غسل کر کے پاک صاف ستھرا ہو جانا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر یہ ظاہری طور پر اسی طرح اپنے منہ کو صاف رکھنا، اپنی ناک کو صاف رکھنا، اسی لیے مسواک کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کم از کم 5 نمازوں میں وضو کرنے کے دوران دن میں 5 وقت کا مرتبہ وضو کیا جاتا ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ وضو کے ساتھ انسان مسواک کرے، اپنے منہ کو، اپنے دانتوں کو صاف کرے، اور اگر 5 وضوؤں کے ساتھ کرے تو یہ اور اچھا ہے۔ مستحب عمل ہے، صاحب علم اسی طرح کیا کرتے تھے، فقہاء سے ثابت ہے کہ وہ 5 نمازوں کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے، اپنے دندان مبارک کو صاف ستھرا کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح روح کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ اس کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے یہ بھی روایت فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جس طرح ہم اپنے ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے باطنی اعضاء ہیں انہیں بھی دھو کر ہمیں صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باطنی
باطنی اعضاء سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک صاف شفاف کرتا ہے، اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بھی پاک صاف شفاف کرے، یعنی دل کو حسد سے پاک کرے، دل کو کینہ سے پاک کرے، دل کو بغض سے پاک کرے، صاف کرے، اسی طرح نفرتوں سے اسے پاک کرے، قدورتوں سے اسے پاک کرے، جھوٹ سے اسے پاک کرے۔ یعنی جتنی چیزیں ہمیں اسلام نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور برے خیالات سے اپنے دل کو پاک صاف شفاف کرے تاکہ وہ صحیح معنوں میں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پاک صاف شفاف بن جائے۔ پھر فرمایا اپنے خیالات کو بھی، اپنے ذہنی سوچوں کو بھی، اور اپنے دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنے میں بھی ہر معاملے میں اپنے آپ کو پاک صاف کریں۔ جب اتنے بڑے ارشادات موجود ہیں حدیث کی کتب کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، پھر اس کے باوجود ہم اس طرف دھیان کیوں نہیں کرتے؟ نہ ہم کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنے گھروں کو صاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ مساجد کو صاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ اپنے گلی محلوں کو صاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم گندگی اٹھا کر بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ گلی سڑی چیزیں اٹھا کر ڈھیر کے اوپر پھینکیں جہاں پر اس کے لیے جگہ ہے، اکثر ایسے بھی ہوتا ہے انسان چلتا ہے تو کسی نہ کسی کے دروازے کے اندر گندگی کا تھیلا پڑا ہوتا ہے، یا گھر کے ساتھ کسی دوسرے کا پلاٹ خالی ہے تو وہاں پھینک دیتے ہیں، اور وہی گندگی پھر اپنے گھر میں آتی ہے، اندر واقع آتی ہے۔ بجلی کا استعمال بھی اس کے اوپر کرتے ہیں، گھروں کو صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، وہ اپنے پھینکی ہوئی گندگی گلی میں سے وہی پاؤں کے ساتھ دوبارہ اندر آتی ہے۔ اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ وہ اٹھا کر کسی کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک کے آ جائیں جہاں وہ محفوظ رہے، یا جہاں انتظامیہ اسے اپنے مقام تک منتقل کر سکے۔ بعض لوگوں کی یہ بھی عادات ہوتی ہیں کہ وہ گندگی اور غلاظت کو، کوڑا کرکٹ یا ایسی چیزوں، گلی سڑی چیزوں کو دوسروں کی طرف کر دیتا ہے، پڑوسیوں کو اسے عذاب دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ ہمارا اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارا اسلام اس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے۔ یعنی اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو کسی بھی طریقے کے ساتھ تکلیف دی جائے۔ صفائی نصف ایمان ہے اور ایمان کی شرط ہے، اس سے ہر صورت، ہر موقع کے اوپر، ہر لحاظ سے اس کا دفاع کرنا اور اسے اختیار کرنا ہم سب مسلمان بھائیوں کا فریضہ ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں، فکر کریں، توجہ کریں۔ کتنی پیاری بات ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہی کہ باہر سے جو لوگ اس محکمے کے اندر ہیں، اس کمیٹی کے اندر ہیں، صفائی کرنے والے، انہوں نے آواز لگائی، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ شخص گندگی اٹھانے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ گندگی والا آ گیا ہے، گھروں سے گندگی لا کر دیجیے۔ بچے نے بھی کہا اپنی والدہ سے، بھائی گند والا آ گیا ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ تو والدہ نے کتنی پیاری بات کی، کہا بیٹا وہ گند والا نہیں ہے، وہ صفائی والا ہے، ہم گند والے ہیں۔ ہم گندگی بناتے ہیں اور وہ آ کر اسے اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ گندگی والے ہم ہیں، وہ صفائی والا ہے، وہ تو ہمارے محلے کو، گلی کوچوں کو صاف شفاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو بیٹا ایسا نہیں بولنا، جاؤ جو کوڑا کرکٹ گھر میں بڑی سڑی چیزیں پڑی ہیں وہ ساری جا کر جس مقام پر وہ کہتا ہے وہاں منتقل کر۔ اللہ ایسے اگر ذہن ہماری ماؤں کے، بہنوں کے بنا دے تو ہمارے گھروں میں بھی اور پھر مساجد میں بھی، محلے میں بھی، ہر جگہ پر صفائی کا اہتمام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پھر اکثر دیکھا جاتا ہے ہم لوگ ہی کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ اخبارات جن پر اللہ اور اس کے رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا قرآن مجید کے پارے، ان کے پیج شہید ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ
یقین جانے نالیوں سے ملتے ہیں، گلیوں سے ملتے ہیں، دیروں کے اوپر سے ملتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے کون کرتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ کوئی چیز بازار سے وہ بھی لے کر آئے، وہ اخبار چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سنبھال دیتے ہیں کہ اس کے اوپر خدا اور اس کے رسول کا نام نہ پڑتا۔ پہلے تو تندور والا بھی اس سے نہ دے، اگر اس نے اس میں ڈال کر دے دیا تو گھر میں ہر گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس چیز کو دیکھیں خدا رسول کا نام ہے، پیٹ ایسے بھی نیچے نہیں پھینکنا چاہیے، اس کی بڑی قدر اور منزلت ہے۔ اس پیج کو لکھ کر، اس پیج سے پڑھ کر لوگ نسلوں کی خدمت کے لیے بڑے بڑے مقامات کے اوپر فائز ہوتے ہیں، خیال کرنا چاہیے ان کا۔ تو وہ ہم گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں، اکثر بچے میں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور وہ بہت بڑی بےدبی اور گستاخی کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ان چیزوں کو جمع کرنا چاہیے اور ٹھیک مقام تک منتقل کرنا چاہیے جہاں سے ان کی بےدبی اور گستاخی کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر اس سے آگے بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب فقہا کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں چیزوں کو سامنے لے کر چلتے۔ کئی اللہ والوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو وہیں سے وہ دعائیں کرنا اور اہتمام شروع کر دیتے تھے، یعنی ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو بھی دھوتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ میرے ان ہاتھوں کو جس طرح میں پانی کے ساتھ دھو رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں، انہیں یہ قابلیت عطا فرما کہ کل بروز محشر میرے یہ ہاتھ اس قابل ہو جائیں کہ انہیں میرا عمل نامہ دائیں ہاتھ کے اندر ملے۔ پھر فرمایا جب وہ لوگ کلی کرتے، ایمان والے لوگوں کا طریقہ کار دیتے، تو اس وقت بھی ساتھ دعا کرتے، اے اللہ میری زبان کو اس قابل بنا کہ میں تیرا نام اس پر لینے کے قابل بن جاؤں، اور جو اس سے میں تیری بارگاہ میں عرض کروں وہ قبولیت کے درجے کو پا لے۔ پھر فرمایا دوران وضو وہ جب اپنے چہرے کو دھوتے یا ناک کے اندر پانی ڈالتے تو کہتے اللہ میری اس ناک کو اس قابل بنانا کہ کل یہ تیری جنت کی ہوا اور فضاؤں کو اور خوشبوؤں کو محسوس کرنے کے قابل۔ پھر وضو کے دوران ان کا معمول ہوتا جب چہرہ دھوتے تو آنکھوں پر جب پانی ڈلتا تو دعا کرتے اللہ میری ان آنکھوں کو اپنے دیدار کے قابل بنانا۔ میں ان کی ظاہری طور پر صفائی کر رہا ہوں، اللہ باطنی طور پر تو بھی ان کی صفائی فرما۔ یہ بدنگائی سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے میری آنکھیں محفوظ ہوں اور تیرے دیدار کے قابل بن جائیں۔ پھر چہروں کو دھوتے وقت دعائیں کرتے اللہ اس چہرے کو کل بروز قیامت روشن اور چمکدار بنانا تاکہ شفاعت کا سیرا اس چہرے کے اوپر سج جائے اور میں تیرے محبوب کی شفاعت عظمیٰ کا لائق بن جاؤں۔ اے اللہ اسے بھی اس قابل بنا دے اور ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے اور انہیں دوسرے انبیاء اور ان کی امتی دیکھ کر رش کریں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں۔ وہ دعا کرتے ان کا معمول ہوتا۔ پھر اس سے آگے جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتے تو ان کا معمول ہوتا کہ اللہ کو صراط کے پل کے اوپر ہمارے پاؤں کو استقامت عطا فرمانا، ان میں لغزش نہ پیدا فرمانا، ڈولے نہ یہ پل صراط کے پل کے اوپر، ان میں لغزش پیدا فرمانا تاکہ یہ ثابت قدمی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ پل صراط کے پل کے اوپر سے۔ اور ایک اللہ والے کا واقعہ، وہ اللہ والے شخص چل رہے تھے تو چلتے چلتے انہوں نے دیکھا ایک شرابی تھا، شراب پینے والا، اس نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ نشے کے اندر تھا، شراب کے نشے میں دھن تھا، تو وہ ایک ڈھیر کے اوپر، گندے ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اس اللہ والے شخص نے اس سے نفرت نہیں کی، اسے پکڑا، ہاتھ سے پکڑا اور سیدھا اس کے گھر والوں کے حوالے سے کیا۔ اس ساتھ کہا کہ آپ کا یہ چاہنے والا
نشے میں دھن ہے اور فلاں گندگی کے اندر ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا تھا، میں نے وہاں سے اسے لایا ہے، تو اس کا آپ خیال کریں، یہ اس بری صحبت سے، گندگی سے، غلاظت سے بچ جائے۔ اور گھر والوں کے حوالے کرنے کے بعد وہ اللہ والا آگے گزر گیا۔ تو معمول یہ تھا اللہ والوں کا، اس اللہ والے کا معمول یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر وہ مسجد میں آ جاتے اور اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر اور درود اور سجدہ ریزی اور تہجد گزاری اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر رات کا پچھلا پہر وہ گزارتے۔ تو وہ جب مسجد میں آئے اپنے معمول کے ساتھ، تو وہی شخص جس کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر گھر میں چھوڑا تھا، وہ شخص اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھا۔ آپ خود ہی اللہ کی بارگاہ میں فریاد رس ہوئے، اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس شخص کو میں نے آج دن کو گندگی کے ڈھیر سے پکڑا اور گھر والوں کے حوالے کیا، اور ابھی اس وقت یہ شخص رات کے پچھلے پہر تیری یاد اور تیرے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، کسی منادی نے ندا بلند کی کہ اے بندے، تو نے اس کے ظاہر کی پاکی کا خیال کیا، اسے گندگی سے اٹھا کر گھر والوں کے حوالے کیا، انہیں اچھے الفاظ کہے کہ اس کا خیال کرو، تمہاری اس کاوش کو ہم نے دیکھا، تم نے اس کے ظاہر کے اوپر غور کیا، ہم نے اس کے باطن کو بھی پاک فرمایا۔ اب عمل دیکھیں، انسان کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے تو خدا اس کے لیے بھی بہتر کر دیتا ہے، اپنے لیے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح گھروں کے سربراہوں کو، ہر ایک گھر کا والد ہے، دادا ہے یا والدہ ہے، ان کے لیے بھی سب و کمدوز ایک اور واقعہ ہے کہ ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، ان کی اولاد کے متعلق، بیوی بچوں کے متعلق، پورے گھر کے معاملات کے متعلق۔ ہم سارے ذمہ دار ہیں اپنے گھروں کے اندر، ہم سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک واقعہ اور سامنے آتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی مقام کی طرف جا رہے تھے، چل رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک مجذوب، ایک درویش، ایک اللہ والے صفات رکھنے والے، اللہ کی محبت اور اس کی یاد میں خود رفتہ ایک شخص اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھا، وہ ڈگمگا رہا تھا وہ شخص۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے شخص کو کہا کہ گر رہے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو آگے سے اس اللہ والے نے جواب دیا کہ امام فخر الدین رازی، مجھے آپ چھوڑیں، آپ اپنا خیال کریں، میں اگر گرا تو میں اکیلا ہوں، آپ اپنا خیال کریں، آپ اگر گرے تو آپ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے مقتدی بھی ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، وہ سارے گر جائیں گے، ان کا خیال رکھیں۔ یعنی اس درویش نے کتنا زبردست جواب دیا۔ یعنی اس سارے معاملے میں، چاہے وہ مسجد کی صفائی کا معاملہ ہے، گھر کی صفائی کا معاملہ ہے، عقائد کی صفائی کا معاملہ ہے، سوچ کی صفائی کا معاملہ ہے، خیالات کی صفائی کا معاملہ ہے، تربیت کی صفائی کا معاملہ ہے، جس قدر بھی صفائی کا کوئی معاملہ ہے تو وہ ہر ایک شخص جو ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا رول کتنا ادا کیا۔ اور اگر ہماری سوچ اس صفائی کی طرف بن جائے تو نہ صرف اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنے خیالات کو، یعنی جسم اور روح کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم اپنے گھر سے لے کر خدا کے گھر تک، مسجد تک، اور پھر وہاں سے پورے محلہ اور شہر تک ہم صفائی کا اہتمام کر سکتے ہیں، اگر ہمارے اندر سوچ صفائی کی پیدا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، وہ پاک، صاف، شفاف ذات ہے، اور وہ پاکی اور صفائی کو اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، الطہور نصف الایمان، ایمان کا آدھا جز صفائی ہے۔ یعنی جو شخص صفائی کا اہتمام کرتا ہے گویا وہ آدھا ایمان اپنا سنبھال لیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، فرمایا کہ صفائی ایمان کی شرط ہے۔ کوئی شخص طہارت کا خیال نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، گویا وہ اس نے مومن بننے کے لیے شرط ہی پوری نہیں کی، اپنے آپ کو صاف ستھرا ہی نہیں رکھا،
تو وہ کیسے مومن کہلا سکتا ہے؟ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اس صفائی کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے اپنے گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر اس کے اوپر ہمیں غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص مسجد کے معاملے میں ہمیں ہر لحاظ سے خیال کرنا چاہیے کہ مسجد کیا، اپنے اپنے محلے کی مسجد کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ مسجد معراج سے لے کر وضو خانوں تک اس سارا حصہ مسجد کے ایریے میں شامل ہوتا ہے، یعنی کوئی وضو خانے مسجد سے جدا نہیں ہوتے، اسی کا قرب ہوتا ہے، اسی کا حصہ ہوتا ہے، مسجد کی ضرورت ہوتی ہے وہ، یا وہ چپنوں والی جگہ ہے تو وہ مسجد کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ نے کس لیے اس جگہ کو چھوڑا ہے وہ جگہ مسجد کے لیے بات چھوڑا، اس لیے انتظامیہ نے کہ یہاں نمازی جوتے اتارے، اور جگہ واشروموں والی وقف مسجد کے لیے ہے۔ واشروم اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کو جگہ نہیں تھی، گویا وہ مسجد کی پراپرٹی ہے، مسجد کی باؤنڈری ہے، اس کی لائن ہے، اس کا خیال کرنا۔ ٹوٹیوں والی جگہ اکثر لوگ نسواریں اور یہ چیزیں پھینکی ہوتی ہیں، خیال تک نہیں کرتے، تو مجبوریاں سامنے آ گئی ہیں، ورنہ شرعی طور پر تو 40 قدم دور جا کر پیشاب کرنا ہے مسجد سے، اب اہتمام نہیں رہا، شرعی عذر آ گیا تھا کہ لوگ کہاں دور 40 قدم جائیں، جگہ ہی نہیں ہے، وہ پرانے وقت ہی ختم ہو گئی، اس وقت جھاڑیاں ہوتی تھیں، درخت ہوتے تھے، سائڈوں میں کہیں نہ کہیں کناروں پہ چلے جاتے تھے، اس لیے ایک جدید ٹیکنالوجی آئی ہے کہ واش روم کا اہتمام کیا جائے، تو اگر یہ چیز آ گئی ہے تو اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ایسی واش رومیں لگا کر جن میں ہماری مسجد کے جو یہاں واش روم ہیں وہ سامنے ڈیلی حجرے کے اندر حجرے کے اندر بنے ہوئے ہیں، یہاں صرف وضو خانے، کسی شخص نے وضو کرنا ہو، پیشاب چھوٹا بھی کرے وضو خانوں کے اندر، وہ اگر کسی نے کرنا ہو تو اس کا اہتمام حجرے کے اندر ہے، ساتھ ڈیڑھی میں بھی ہیں، دونوں طرف میں جا سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ایسی چیزیں کھا کے مسجد میں نہ آئیں جس سے سمیل آتی ہے، ساتھ والے نمازی تنگ ہو، ایسی سپرے پہن کر نہ آئیں مسجد کے اندر، الکوہل جن میں شامل ہو، جن کی خوشبو ہو، اور جو دماغ کو جا کر رکھتی میٹھی میٹھی، حضور اسلام کی سنت ہے خوشبو لگانا، مگر وہ میٹھی میٹھی بینی بینی مہکتی مہکتی خوشبو ہو، جس سے ہر ایک شخص کو الرجی والا بھی اسے لے تو وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہمارے علاقے کے سماجی لوگ ہیں، ان کی طرف سے مجھے یہ ایک موقع ملا ہے، جنہوں نے بجلی کے ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پرسوں روز اتوار صبح 9 بجے عیدگاہ میں گرینڈ جرگے کا انعقاد کیا ہے۔ تمام لوگوں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت ہے کہ نہ نماز کا وقت دیکھتے ہیں ہماری انتظامیہ، اللہ انہیں اجر عطا کرے، انہیں نصیحت دے، انہیں ہدایت دے، نہ نماز کا وقت دیکھتے ہیں بجلی لے جاتے وقت، نہ اذان کا خیال رکھتے ہیں، جس وقت ان کا دل چاہتا ہے بٹن آف کر دیتے ہیں، جس وقت دل چاہتا ہے بٹن آن کر دیتے ہیں، اور بل نہ پہنچے ایک مرتبہ دوسری مرتبہ تو صرف کوش آدمی ہو مجبوری سے بھی بل نہ دے سکے تو میٹر اس کا توڑنے کے لیے اور لے جانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں بمائے پولیس، اور خیال نہیں کرتے کہ بھائی نمازی ہیں، رمضان میں بھی ان کا معمول رہا ہے، اکثر وہ افطاری کے وقت بھی بجلی لے جاتے تھے، سحری کے وقت بھی، اور اب اتنی شدید گرمی کے اندر خیال نہیں کرتے۔ پہلے تو میں یہاں پر کوابٹہ کے لوگ اگر بیٹھے ہیں یا میری اس بات کو سوشل میڈیا تک چونکہ جائے گی دور تک میری یہ بات، میری مجھ سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے، حضور آپ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، برائے مہربانی ایک شیڈول بنائیں، آپ سے بجلی پوری نہیں ہوتی، ایک شیڈول بنائیں، اس کے تحت اپنی بجلی لے کے جائیں تاکہ اذان نماز کھانے کے اوقات کم از کم گھروں میں بچے اسکول کو
ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کا بھی کام ہو اور عوام بھی آپ سے تنگ نہ ہو۔ اسی سلسلے میں اتوار کو 9 بجے گرینڈ جرگہ بلایا گیا ہے، سب لوگوں نے حاضر ہونا ہے، اپنا اپنا مشورہ دینا ہے کہ اس کے متعلق کیا لائحہ اختیار کیا جائے، کس کے سامنے جا کر یہ رونا رویا جائے تاکہ وہ ہماری اس فریاد کو سنے اور بجلی کے معاملات میں ان باتوں کا خیال کرے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی